بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا۔ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی کہ لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنی اپنی منزل میں طلوع و غروب ہونے کو بارشوں کے برسنے کا سبب سمجھنے لگیں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک رات بارش ہوئی۔ صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج میرے کچھ بندے ایمان کے ساتھ ہوئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ جنہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل و رحمت سے ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لائے اور اس ستاروں کے منکر ہوئے، اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کے سبب سے ہوئی، وہ میرے منکر اور ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں۔ ناظرین، نظام فلکی یعنی سورج، چاند اور ستاروں کی حرکت دراصل اللہ تعالیٰ کے قدرت کا مظہر اور اس کے حکم کے تابع ہے۔ مفہوم آیت کے مطابق سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اللہ کے حکم سے ایک مقررہ اور منظم نظام کے تابع کر دیے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دو عظیم نشانیاں ہیں۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور وہ اپنے مقررہ کردہ راستے پر چلتا ہے۔ یہ سب اس غالب اور علم والے رب کے مقرر کردہ نظام کے مطابق ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سورج غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف جاتا ہے تو عرش الہی کے نیچے جا کر اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے۔ ناظرین، سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے ہوتا ہے، اور اسی فرمانبرداری کو اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ سورج یا چاند گرہن اس وجہ سے لگتا ہے کہ کسی بڑی شخصیت کی موت واقع ہوگی ہے، یا حالانکہ یہ بات حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو عظیم نشانیاں ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ آخر ایسا کیوں کیا جائے گا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جو شخص اس بات میں شک کرے کہ میدان حشر شام کی زرزمین میں برپا ہوگا، اسے چاہیے کہ وہ یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بیت المقدس کی طرف محصور کیے جاؤ گے اور وہیں قیامت برپا ہوگی۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا، میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو جمع کروں گا، اور تیرے پاس حضرت داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھے تو وہ اس وقت کو یاد کرے جب قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا جس کے آواز تمام مخلوقات سنیں گی۔
وہ منادی کہے گا ہر قوم اپنے اس معبود کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی ایک شکل ظاہر کی جائے گی، کسی کے سامنے ایک فرشتہ حضرت عزیر علیہ السلام کی شکل میں اور کسی کے سامنے ایک فرشتہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شکل میں نمودار ہوگا۔ تب یہودی اور عیسائی اپنے اپنے ان معبودوں کے پیچھے چل پڑیں گے اور وہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، پھر کوئی باقی نہ رہے گا سوائے مومنین کے۔ البتہ مومنین میں کچھ منافقین بھی ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایسی صورت میں جلوہ گر ہوں گے جیسے وہ چاہیں گے اور فرمائیں گے اے لوگو، سب لوگو اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے، تم بھی اپنے معبود کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس پر مومن عرض کریں گے اے ہمارے رب، خدا کی قسم اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم نے غیر اللہ کی عبادت کبھی نہیں کی۔ ناظرین، قیامت کے دن ایک ایسا لمحہ آئے گا جو ایمان والوں کے لیے رحمت اور منافقوں کے لیے حسرت بن جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹائیں گے اور اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گے۔ مومنین فوراً پہچان لیں گے کہ یہ وہی ان کے رب ہیں اور وہ سجدہ میں گر پڑیں گے۔ لیکن منافقین سجدہ نہ کر سکیں گے بلکہ گدی کے بال زمین پر گر جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے اے میرے بندو، اپنے سر اٹھاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بالوں میں سفیدی بڑھ رہی ہے، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ تکاثر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ اذا الشمس کورت کی تفسیر میں فرمایا سورج کو بے نور کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور آیت اذا النجوم انکدرت کے بارے میں فرمایا ستاروں کو توڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ہر وہ معبود جس کی عبادت اللہ کے سوا کی گئی، اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ کے، جنہیں اللہ اپنی امان میں رکھے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت اذا الشمس کورت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند اور ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک دے گا، ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی، پھر مغرب کی طرف سے ایک تیز ہوا چلائی جائے گی جو سمندر کو بھڑکا دے گی اور وہ آگ میں بدل جائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب سورج کو سمندر میں ڈالا جائے گا تو سمندر ابلنے لگے گا اور پھر وہی پانی آگ کی شکل اختیار کر لے گا۔ ناظرین، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی بجھ جائے گی۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے، زمین لرزنے لگے گی اور جنات خوف زدہ ہو کر انسانوں کی طرف بھاگیں گے، جبکہ انسان گھبرا کر جنات کی طرف دوڑیں گے۔ جانور، پرندے اور درندے سب آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے، یعنی ایک دوسرے میں مل جائیں گے، اور جب بیابان اونٹنیاں چھٹتی پھریں اور جب دریا جوش ماریں، اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے چلو سمندر کی طرف چلو، لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو انہیں ہر طرف آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے۔ لوگ اسی خوفناک حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ جائے گی اور اپنے 7 طبقوں تک جا لگے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور 7 آسمان ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں گے۔ تب ایک تیز ہوا اور جھلسا دینے والی ہوا چلے گی جو سب کو موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت بدلتی رہے گی، کبھی وہ یعنی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، کبھی یعنی سرخ چمکدار رنگ کا ہوگا اور کبھی بالکل پھٹ کر بکھر جائے گا۔ آسمان کے احوال لگاتار تبدیل ہوتے رہیں گے۔ حضرت محمد بن کعب رحمہ اللہ کی روایت سے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا، اس وقت آسمان
لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جڑ جائیں گے، سورج اور چاند بے نور ہو چکے ہوں گے، اور ایک منادی آواز دے گا، لوگ اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس دن سب لوگ اس پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے جس کی آواز میں کوئی کجی نہ ہوگی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب ذوالجلال کو دیکھوں گا تو فوراً اس کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا۔ ناظرین، قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدہ میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت عطا فرمائیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ دی گئی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ وہ خود بہتر جانتے ہوں گے۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، پس میں اپنی امت کے جنتیوں کے حق میں شفاعت کرتا ہوں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، قسم ہے اس ذات کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، جنت والے اپنے گھروں اور اپنی بیویوں کو ایسے پہچانیں گے جیسے تم دنیا میں اپنے گھروں اور بیویوں کو پہچانتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ہر جنتی بے شمار حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اسی کے لیے پیدا فرمائیں گے، اور اولاد آدم میں سے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کرے گا جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی دیگر عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے ایک کے ساتھ وہ یاقوت کے بنے ہوئے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم بستری کرے گا جو موتیوں سے گرا ہوا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دے تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے سینے کے اندر سے کپڑوں، گوشت اور جلد کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ اس طرح جنتی اپنی بیوی کی پنڈلی کے گودے کو ایسے دیکھ سکے گا جیسے تم میں سے کوئی شخص یاقوت کی نلکی میں داغے کو دیکھ سکتا ہے۔ جنتی کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ بن جائے گا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا تو نہ وہ اس سے اکتائے گا اور نہ ہی اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اپنی بیوی کے پاس آئے گا تو اسے کنواری پائے گا۔ نہ مرد کا ذکر سست ہوگا، نہ ہی بیوی کی فرج کو کوئی شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہیں ہوگا اور نہ ہی منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بھی بیوی کے پاس جائے گا وہ کہے گی، واللہ میں نے جنت میں تو اس سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا اور نہ تو اس سے زیادہ کسی کو محبوب پایا۔ اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ عبدالعزیز بن مختار بن عبداللہ دناج کہتے ہیں کہ میں خالد بن عبداللہ بن خالد بن اسید کے عہد میں مسجد میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ دوران گفتگو ابو سلمہ نے کہا، ہمیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن سورج اور چاند دونوں دوزخ میں لپیٹے جائیں گے اور ان کا رنگ سرخ ہوگا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کا کیا گناہ ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حسن خاموش ہو گیا۔ انہیں دوزخ میں ڈالنا بطور سزا نہیں بلکہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کی تذلیل اور ان کو رسوا کرنے کے لیے ہوگا۔ دیکھو، جس کو تم نے خدا سمجھتے تھے وہ جن کی پرستش کرتے تھے۔ تم کو عذاب سے بچانا تو درکنار، آج وہ خود دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یارحاں نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، چاند اور سورج عذاب پانے کے لیے دوزخ میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے کے لیے جائیں گے۔ ان کی گرمی عذاب کی گرمی میں شامل ہو کر عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ دیکھو، دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے، مگر وہ عذاب پانے کے لیے نہیں گے بلکہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ نیز چاند اور سورج نور ہیں اور نور کو نار سے تکلیف نہیں ہوگی۔ دیکھو، مومنین گناہ گاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے
مگر بالکل تکلیف نہ پائیں گے۔ مختصر خلاصہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان و عظمت کے ساتھ ظاہر ہوں گے، مومنین سجدہ ریز ہوں گے اور منافقین سجدہ نہ کر سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتیوں کے حق میں دعا کریں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں مومنین کی بیویوں کے ساتھ لذت و سکون کی ایسی کیفیت ہوگی جس میں نہ تھکن ہوگی نہ اکتاہٹ۔ سورج اور چاند کو بھی قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر بطور سزا نہیں بلکہ ان لوگوں کی رسوائی کے لیے جنہوں نے ان کی عبادت کی تھی۔ ان کی گرمی جہنم کے عذاب میں اضافہ کرے گی، مگر چونکہ وہ نور ہیں انہیں خود کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مزید وضاحت کے ساتھ خلاصہ یہ کہ قیامت کے دن عظیم ہولناک واقعات رونما ہوں گے۔ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، زمین لرزے گی اور آسمان پھٹ جائے گا۔ انسان اور جنات گھبراہٹ میں ایک دوسرے کی طرف بھاگیں گے یہاں تک کہ سب مر جائیں گے۔ پھر میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا جہاں لوگ اپنے معبودوں کے پیچھے چلیں گے، یہودی عزیر علیہ السلام کے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے۔ آخرکار صرف سچے مسلمان مومن رہ جائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی فرمائیں گے، وہ پہچان کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خاص مقام عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت ہوگی کہ شفاعت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے مومنین کے حق میں شفاعت فرما کر انہیں جنت میں داخل کروائیں گے۔ جنت میں مومنین کو ایسی بیویاں دی جائیں گی جو ہمیشہ پاکیزہ، حسین اور جوان رہیں گی، نہ وہ اکتائیں گی نہ ان کے شوہر۔ ہر ملاقات میں وہ نئی طرح کی لذت و محبت محسوس کریں گے۔ سورج اور چاند کو جہنم میں ڈالنے کا مقصد انہیں عذاب دینا نہیں بلکہ ان لوگوں کو رسوا کرنا ہے جنہوں نے دنیا میں انہیں خدا سمجھ کر پوجا تھا۔ ان کا جہنم میں ہونا دراصل ان کے پجاریوں پر عذاب کو دگنا کر دے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ سورج اور چاند نور ہیں اس لیے آگ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ وہ صرف عذاب دینے کے لیے جائیں گے۔ حضور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کے کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت جبرین بن مطعم، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ نے اس واقعے کی روایت کی ہے۔ ان روایات میں سب سے زیادہ صحیح اور مستند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بخاری و مسلم و ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ۔ ان احادیث مبارکہ کے علاوہ اس عظیم الشان معجزہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اس آیت کا صاف و صریح مطلب یہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور دنیا کی عمر کا قلیل حصہ باقی رہ گیا، کیونکہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا جو علامات قیامت میں سے تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا، مگر یہ واضح ترین اور فیصلہ کن معجزہ دیکھ کر بھی کفار مکہ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ظالموں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں پر جادو کر دیا اور اس قسم کے جادو کی چیزیں تو ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہے کہ ان ملحدوں کی یہ بکواس سراسر لوگ اور بالکل ہی بے سر و پا خرافات والی بات ہے، کیونکہ اولاً تو اس صورت میں بلا کسی قرینہ کے انشک چاند پھٹ گیا، ماضی کے صیغہ
ماضی کے سگا کو ینشک چاند پھٹ جائے گا مستقبل کے معنی میں لینا پڑے گا جو بالکل ہی بلا ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ چاند شک ہونے کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یعنی شق القمر کی عظیم الشان نشانی کو دیکھ کر کفار نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کفار مکہ نے شق القمر کا معجزہ دیکھا تو اس کو جادو کہا، ورنہ کھلی ہوئی بات ہے کہ قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا اور چاند ستارے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جڑ جائیں گے اور تمام انسان مر جائیں گے تو اس وقت اس کو جادو کہنے والا بھلا کون ہوگا؟ اس لیے بلا شبہ یقیناً اس آیت کے یہی معنی متعین ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا اور اس معجزہ کو دیکھ کر کفار نے اس کو جادو کا کرتب بتایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹ آنے کا معجزہ بھی بہت ہی عظیم الشان معجزہ اور صداقت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب منزل صحبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی تو آپ نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت بی بی اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے سورج پلٹ آنے کے معجزہ کی بھی طرح چلتے ہوئے سورج کا ٹھہر جانا بھی ایک بہت ہی عظیم معجزہ ہے جو معراج کی رات گزر کر دن میں وقوع پذیر ہوا۔ چنانچہ یونس بن بکیر نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ جب کفار قریش نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اس قافلہ کے حالات دریافت کیے جو ملک شام سے مکہ آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہارے اس قافلہ کو بیت المقدس کے راستے میں دیکھا ہے اور وہ بدھ کے دن مکہ آ جائے گا۔ چنانچہ قریش نے بدھ کے دن شہر سے نکل کر اپنے قافلے کی آمد کا انتظار کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا اور قافلہ نہیں آیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو ٹھہرا دیا اور ایک گھڑی دن کو بڑھا دیا یہاں تک کہ وہ قافلہ آن پہنچا۔ واضح رہے کہ حبس الشمس یعنی سورج کو ٹھہرا دینے کا معجزہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ انبیاء سابقین میں سے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے بھی یہ معجزہ ظاہر ہو چکا ہے، جن کا واقعہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن وہ بیت المقدس میں قوم جبارین سے جہاد فرما رہے تھے۔ ناگہان سورج ڈوبنے لگا اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر سورج غروب ہو گیا تو سنیچر کا دن آ جائے گا اور سنیچر کے دن موسمی شریعت کے حکم کے مطابق جہاد نہ ہو سکے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی تک سورج کو چلنے سے روک دیا یہاں تک کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام قوم جبارین پر فتح یاب ہو کر جہاد سے فارغ ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عرب میں نہایت ہی سخت قسم کا قحط پڑا ہوا تھا۔ اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لیے ممبر پر چڑھے تو ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش نہ ہونے سے جانور ہلاک اور بال بچے بھوک سے تباہ ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ دعا فرمائیے۔ اس وقت آسمان میں کہیں بادل کا نام و نشان نہیں تھا مگر جوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا اور ہر طرف سے پہاڑوں کی طرف بادل آ کر چھا گئے اور ابھی آپ ممبر پر سے اترے بھی نہ تھے کہ بارش کے قطرات آپ کی نورانی داڑھی پر ٹپکنے لگے اور 8 دن تک مسلسل موسلادھار بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ جب دوسرے جمعہ کو آپ خطبہ کے لیے ممبر پر
रौनक अफरोज हुए तो वही आराबी या कोई दूसरा खड़ा हो गया और बुलंद आवाज़ से फरियाद करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकानात मुनहदिम हो गए और माल मवेशी गर्क हो गए, लिहाजा दुआ फरमाइए कि बारिश बंद हो जाए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुक़द्दस हाथ उठा दिया और ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बारिश हो और हम पर ना बारिश हो। फिर आपने बदली की तरफ अपने दस्ते मुबारक से इशारा फरमाया तो मदीना के इर्द गिर्द से बादल कट कर छट गया और मदीना और इसके अतराफ़ में बारिश बंद हो गई।